نے میاں صاحب کا کیونکہ حوالہ دیا ہے تو مجھے یہ بتائے گا کہ اب جس طرح واپسی کے بارے میں ان کا کہا جا رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وطن واپسی ہے اس کے لیے ان کو جو چودھری شوگر ملز کیس ہے اس میں ان کو غالباً حفاظتی ضمانت کی ضرورت پڑے گی، اور جس طرح آپ نے بھی ان کی سزا کا ذکر کیا تو یہ جو العزیزیہ کیس تھا اس میں کیا پرسپیکٹیو ہوگا ان کا؟ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس میں ان کو غالباً 7 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ جی بالکل، العزیزیہ میں ہوئی تھی اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بھی ہوئی تھی 10 سال کے لیے۔ ٹھیک، تو اب ان کو حفاظتی ضمانت جون سی ہے وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ حفاظتی ضمانت اس کو دی جاتی ہے کہ جس کے خلاف کیسز ہوں اور انہیں خدشہ ہو کہ میں ان کیسز میں اریسٹ ہو جاؤں گا، اور وہ کہتے ہیں مجھے عدالت تک جانے دیا جائے۔ لیکن جو شخص اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق پروکلیمڈ آفینڈر ہے، پرپیچول وارنٹس ہیں، مفرور ہیں، تو سزا یافتہ ہیں، تو ان کو میں عبوری ضمانت بڑی مشکل سے، آلدو عدالتیں ہیں، مشکل سے ملے گی، اور انہیں آتے ہی اریسٹ ہونا پڑے گا۔ یہ جو لاہور میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قانون وہ جس کی آنکھوں پہ پٹی بند ہوتی ہے، اگر قانون کے تحت دیکھا جائے تو ان کو سیدھا ایئرپورٹ سے اریسٹ کرنا پڑے گا نیب کو، اور اپنی یہ تحویل میں کس لے کیس کے میں کرنا پڑے گا؟ میں یہ آپ سے ایون پوچھوں فیلڈ میں اور العزیزیہ میں۔ لیکن وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ سزا ختم ہو چکی ہے، اب وہ سزا کا اپلائی نہیں ہوتا ان کے اوپر، اور وہ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے وطن واپس آ سکتے ہیں، وہ مدت پوری ہو چکی، تو وہ کس اینگل سے یہ بات کر رہے نہیں، ہوتے کون ہیں؟ سی سزا ختم ہو چکی؟ اس میں تو ان کی اپیل تھی، اور اپیل میں وہ ان کی ڈسمس ہوئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں فار نان اپیئرنس، کہ وہ اپیئر نہیں ہوئے، اور عدالت نے حکم دیا تھا کہ اگر کسی سٹیج پہ میاں صاحب آتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کسی جینون کاز کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکے، اس زمانے میں کووڈ تھا اور ایئر لائنز کے ایشوز تھے، نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ امینڈمنٹ بھی تو کی تھی نا کہ جو بھی نااہلی ہو وہ 5 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی، تو وہ کیا اس سے لنک کرتی تھی؟ آپ وہ جو نااہلی ہے نا، وہ آرٹیکل 62(1)(f) کی ہے، جس میں تا حیات نااہلی تھی، اس کو انہوں نے ایک بریکٹ لگا کے کہہ دیا کہ یہ 5 سال کی ہے۔ لیکن نیب قوانین میں اگر کسی کو سزا ہو جائے تو نیب میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے 10 ایئرس کی، وہ برقرار ہے۔ تو چونکہ امنڈمنٹس ختم ہو گئیں تو وہ پرانی نیب کی 10 سال کی برقرار ہے، اور ان کی سزا بھی برقرار ہے۔ تو کیا وہ آتے ہی اپنی سزا 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرا لیں گے؟ اگر الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی تو نومبر دسمبر 2 ماہ ہیں انہیں، وہ اپیل اپنی پوری چلا لیں گے؟ تو یہ بڑے مشکل چیزیں ہیں، انہوں نے کمپین بھی کرنی ہے۔ ہاں، یہ ایک بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کو ریویو میں ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل بنیاد پہ ہو، لائک کانسٹیٹیوشن آف بینچ صحیح نہیں تھی جیسے سپریم کورٹ ابھی ججمنٹس دیکھ رہی ہے، تو پھر ان کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ آ جائے گی، جس کا وہ تقاضا کرتے رہے ہیں، اور پھر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ اوپنلی آ کے پولیٹکس کر سکتے ہیں۔ ادروائز اٹ آل ڈیپینڈس ناؤ کہ سپریم کورٹ یہ نیب امینڈمنٹس کی جو ریویو ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی تک نیب نہیں گئے، یہ جو بندیال صاحب نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف نہ حکومت گئی ہے سپریم کورٹ، نہ نیب گئی ہے۔ یہ تمام کیسز جب کھل رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اس میں 3-4 امپورٹنٹ بڑے کیسز کون سے ہوں گے جن کو نیب خاص طور پر پرسیو کرے گی؟ کیونکہ آپ خود بھی نیب کا حصہ رہیں، تو آپ کے خیال میں ان کی پرائیورٹی کیا ہوگی؟ دیکھیے، بڑے کیسز میں رمضان شوگر کا کیس ہے، جو کہ ڈائریکٹلی صرف ایک پوائنٹ پہ ختم ہوا گیا تھا کہ وہ 50 کروڑ سے کم کا ہے، وہ اوپن ہو جائے گا، جس میں میاں صاحب، شہباز شریف اور حمزہ اور دیگر ہیں۔ اس کے علاوہ جو میاں صاحب کا اپنا کیس تو ہے ہی ہے، اور زرداری صاحب کے کیسز ہیں، اور توشہ خانہ میں کافی کیسز ہے۔ پھر راجہ پرویز اشرف جو اس وقت موجودہ سپیکر ہیں، ان کا رینٹل پارک کا کیسز ہیں، اور یہ اومنی گروپ کے وہ جو 2 تھے صاحبان، ان کی کیسز ہیں۔ تو دیر آر ویری سیریس ٹاپ لائن کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیز کی، پیپلز پارٹی، نون لیگ کی، ان تمام کے، بلکہ جو سپیکر تھے پی ٹی آئی کے، میں ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، پنجاب کے، یا ان کے 1-2 کیسز ہیں، تو یہ تمام کے تمام کھولیں گے، اور they'll all be brought before the court، اور انہیں انتظار صرف اس بات کا ہوگا کہ شاید سپریم کورٹ موجودہ چیف جسٹس کے آنے سے
وہ جو نیب کا بندیال صاحب کا فیصلہ ہے اسے ریویو میں کسی طریقے سے ختم کرتے ہیں، بٹ فار دیٹ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی۔ بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً نیب کی طرف سے بڑا پرو ایکٹیولی کام جا رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بڑے سیاستدان جن کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑے گا ان کیسز کے کھلنے سے، ان کی سیاست کہاں کھڑی ہوتی ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب انتخابات سر پر آ چکے ہیں۔